اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ حضرت فیض عالم مخدوم مخدوم الاولیاء حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش علی ادویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم غیب کہ کیا آپ کا نظریہ ہے کہ اولیاء کرام علم غیب جانتے ہیں یا کہ نہیں جانتے؟ جی، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور سب سے پہلے یہ جانیے کہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت علم غیب ذاتی حقیقی اسی کے پاس ہی ہے، لیکن جب وہ چاہتا ہے تو علم غیب اپنے پیاروں کو عطا فرما دیتا ہے، خواہ انبیاء ہوں، خواہ صحابہ ہوں، خواہ اولیاء ہوں۔ جی، اور یہ ہمارا نظریہ جو ہے قرآن و سنت سے بالکل ثابت ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کسی کو علم غیب پر مطلع نہیں فرماتا، لیکن جب چاہتا ہے اپنے پیارے رسولوں میں سے جس کا انتخاب کرتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب آپ کو سکھا دیا۔ کہیں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، جو ہے وہ آپ علم غیب بیان کرنے میں بخل نہیں کرتے، یعنی آپ علم غیب رکھتے ہیں۔ اس طرح کی آیات ہیں اور حدیث بھی کثیر تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ فتجلی لکل شیء وعرفتہ، حضور نے فرمایا اللہ نے ہر چیز مجھ پر واضح کر دی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، کہ جو کچھ تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، جو کھاتے پیتے ہو، میں تمہیں اس کی خبر بتا سکتا ہوں۔ جب ان کو علم غیب ہے تو جن کی قبر حضور کے قدموں میں بنے گی تو آقا علیہ السلام کو بدرجہ اولا علم غیب ہے۔ پھر آپ کی سینہ نبوت کے فیضان سے صحابہ کو بھی یہ نعمت ملی اور اولیاء کرام کو بھی ملی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت فیض عالم مخدوم مخدوم الاولیاء کا کیا نظریہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ شیخ یعنی پیر خود بھی مستقیم الحال ہو اور طریقت کے تمام نشیب و فراز جو ہے وہ اس نے دیکھے ہوئے ہوں اور حوالے طریقت کا ذائقہ چکھے ہوئے ہو، رائے سلوک کے لطف سے واقف ہو، غلبہ حال سے اشنا اور سرور جمال کا شناسا ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مرید کے حال سے پوری طرح مطلع ہو کہ اس کی انتہا کیسے مقام پر ہوگی۔ یہ کشف المحجوب جو ہے اس کا صفحہ 106 ہے۔ دوسرا حوالہ دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ولی کی وسعت نظر کتنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نور محبت اور نور توحید سے منور دل کی بدولت ہم اس دنیا میں اور اس دنیا عرش تک نگاہ دوڑاتے ہوئے امور عقبہ تک مطلع ہو سکتے ہیں، آخرت کے جو امور ہیں ان تک مطلع ہو سکتے ہیں۔ اور آئیے یہ کشف المحجوب کا صفحہ 78 ہے۔ تیسرا حوالہ دیکھیے، حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی وسعت نظر کس درجے کی تھی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں صبح صبح حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام فرمایا اے حارثہ بتاؤ تم نے صبح کیسے کی؟ تو عرض کی کہ ایک سچے مومن کی طرح۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حارثہ اپنی بات پر غور کر لے، کیونکہ ہر چیز کے لیے حقیقت ہوتی ہے، تو چنانچہ تو یہ بتا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے اور اس دنیا سے دور ہو چکا ہوں، اس لیے اس دنیا کے پتھر، مٹی، سونا، چاندی میرے نزدیک سب برابر ہیں۔ میں نے راتیں جاگتے جاگتے کاٹ دی ہیں اور دنوں کی پیاس میں نے برداشت کی ہے، اور اب یہ حالت ہے گویا کہ یہ قابل غور بات ہے۔ داتا حضور کشف المحجوب کے صفحہ جو ہے وہ 89 پر لکھتے ہیں کہ حضرت حارثہ نے کہا گویا کہ میں اپنے رب کو عرش پر صاف سامنے دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو میری نگاہیں گویا ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور اہل دوزخ باہم گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ تو یہ کشف المحجوب کے صفحہ جو ہے 89 کا جو ہے وہ یہ حوالہ ہے۔ چوتھا حوالہ دیکھیے داتا حضور کا کیا نظریہ ہے کہ اولیاء علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت فیض عالم کشف المحجوب کی صفحہ 110 پر فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے باب الطاق میں
ایک بے حد حسین یہودی کو دیکھا تو حضرت جنید نے کہا بار خدایا اسے میرے حوالے کر دے، تو نے اس قدر جمیل اور خوبصورت بنایا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یہودی ان کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا اے شیخ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا، بالآخر اولیاء اللہ کے مقام تک پہنچا۔ جی، اور پانچواں حوالہ دیکھیے کہ ولی جو ہیں دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ حکایت کے اختتام پر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا قول نقل فرماتے ہیں اے مرید تجھے خبر نہ تھی کہ اولیاء اللہ دلوں کے راز سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، جی، اور وہ کشف القلوب بھی رکھتے ہیں، دل کی حالت ان پر منکشف ہو جاتی ہے، یہ بھی ان کا علم غیب ہوتا ہے۔ حضرت فیض عالم کشف المحجوب کے صفحہ 269 پر فرماتے ہیں ایک بوڑھے بزرگ نے مجھے بتایا کہ ایک روز میں ابو علی حسن الدقاق کی مجلس میں حاضر ہوا، ان سے یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے نہایت عمدہ تبری دستار سر پر باندھ رکھی تھی، میرا جی چاہا کہ کاش یہ میرے پاس ہوتی۔ بہرحال میں نے عرض کیا ہے شیخ یہ بتائیے کہ توکل کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا توکل یہ ہے کہ دوسروں کی دستار کی لالچ طمع تیرے دل میں باقی نہ رہے، یہ کہا اور دستار میرے آگے پھینک دی۔ یہ بھی کشف المحجوب شریف ہے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں صفحہ 369 پر کہ یہ بھی روا ہے کہ ایک صاحب ولایت خلق خدا کے اندیشوں سے باخبر ہو جائے۔ جی، تو آخری ساتواں حوالہ داتا حضور کا نظریہ ہے کہ علم غیب انبیاء بھی اصفیاء بھی اولیاء جانتے ہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہیں اپنے شیخ کو یعنی حضرت ابوالفضل خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وضو کرانے کے لیے آپ فرماتے ہیں میں ان کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا جب سارے کام تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہیں تو اچھے بھلے آزاد لوگ خواہ مخواہ پیروں کی غلامی کیوں اختیار کر لیتے ہیں، ان کی بیعت کیوں کرتے ہیں، مرید کیوں ہوتے ہیں؟ فوراً فرمانے لگے بیٹا مجھے معلوم ہے کہ اس وقت تم کس خیال کو دل میں جگہ دیے ہو، مگر یاد رکھو ہر حکم کا ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ کسی معمول بچے کے سر پر تاج کرامت رکھ دے تو سب سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عنایت فرماتا ہے اور پھر اسے اپنے کسی دوست کی خدمت پر مامور کر دیتا ہے تاکہ اس کی خدمت ہی اس کی کرامت کا سبب بن جائے۔ تو یہ جو ہیں 7-8 حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ حضرت فیض عالم کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی بھی اور نبی بھی اور صحابی بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فیض عالم حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے نظریہ علم غیب پر تا قیامت قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔